اب دیکھیں کہ میرا غلام ہے، نام میرا لیا، میری محبت میں جھنڈا نکالا، ابھی میری محبت ختم نہیں ہوئی، ابھی گھر کو آ گیا اور جھنڈے کو اب اوپر رکھ رہا ہے، صرف اس لیے کہ میرا گنبد اس میں، میرا گنبد اس میں ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، تمام گنبد ایک طرف، چاہے گنبد کسی کا بھی ہو، کسی ولی کا گنبد ہو، کسی مجدد کا گنبد ہو، یہاں تک کہ خوف کا گنبد ہو، یہاں تک کہ شہید کا گنبد ہو، یہاں تک کہ صحابی کا گنبد ہو، تمام گنبد کی عظمت ایک طرف، گنبد خضرا کی عظمت ایک طرف، کیونکہ وہ گنبد سب سے اعلیٰ نبی کا ہے، تو جب گنبد سب سے اعلیٰ نبی کا ہے تو اس گنبد کی عظمت بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک بات بتاؤں، نبی کی گنبد سے محبت بھی تمام گنبد سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے ہر ایک سے زیادہ نبی کی محبت دل میں ہونا چاہیے، اسی طریقے سے تمام گنبد سے زیادہ نبی کی گنبد سے پیار کرنا، نبی کی گنبد سے محبت، نبی کی ذات سے محبت، نبی کی بات سے محبت، نبی کی تعلیم سے محبت، نبی کی آل سے محبت، نبی کے انصار سے محبت، نبی کے صحابی سے محبت، نبی کے صدیق سے محبت، نبی کے فاروق سے محبت، نبی کے علی سے محبت، نبی کے حیدر سے محبت، نبی کے حسین سے محبت، نبی کے حسن سے محبت، نبی کے بلال سے محبت، نبی کے سلمان سے محبت، نبی کے ایک نسبت سے جو انسان محبت کرتا ہے، اسی محبت کے سلے میں انشاءاللہ جنت کی ٹکٹ ملنے والی ہے، نبی کی محبت میں ملنے والی، نبی کی محبت، ورنہ جنت کی ٹکٹ تو آج کوئی نہیں دے سکتا، کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں۔ جنت کی ٹکٹ دینے کا کمال آج کے کسی بندے میں نہیں، کسی ملا میں نہیں، حبیب اللہ میں ہے۔ میرے آقا کو وہ پاور ملا تھا، میرے آقا نے جسے چاہا جنت عطا کر دیا، میرے آقا ایک بار نہیں بلکہ کئیوں صحابیوں کو کئی بار جنت بھیجا۔ تو نبی کی گنبد آپ کے جھنڈے میں، تو وہ جھنڈا نالی میں نہیں پڑنا چاہیے، وہ جھنڈا زمین پر نہیں آنا چاہیے، وہ جھنڈا آپ کے کسی گھر کے نکڑ پہ نہیں پڑنا چاہیے، بالکونی میں ایسے ویسے نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ سے ادب نہیں ہوتا تو آپ سادہ کلر کا، یعنی سادہ جھنڈا، یعنی ہرے کلر کا نبی کی محبت میں نکالو، اور اگر محبت کرنا چاہتے ہو، آپ کا دل اگر محبت رسول کا مدینہ بن گیا ہے، کیونکہ ہر بندے کو اپنا دل محبت رسول کا مدینہ بنانا چاہیے، اور آپ کا دل محبت رسول کا مدینہ کب بنے گا؟ میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے آپ کا دل محبت رسول کا مدینہ بنا ہے کہ نہیں۔ جب انسان کا دل محبت رسول کا مدینہ بنتا ہے تو بار بار اس کے دل سے آواز آتی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ جب بندہ نبی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، اس کا دل جب محبت رسول کا مدینہ بنتا ہے تو اس کے دل سے آواز آتی ہے، وہ دل کرے خدا کہ مدینے کو جائے ہم، وہ دل کرے خدا کہ مدینے کو جائے ہم، خاکے تلے رسول کا سرما لگائے۔ وہ دل کرے خدا کہ مدینے کو جائے ہم، خاکے درے رسول کا سرما لگائے ہم۔ جب انسان کا دل مدینہ بنتا ہے،
جب مدینے کی محبت میں اس کا دل دھڑکتا ہے تو اس کے دل سے آواز آتی ہے، یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، میرا گل امید مہکتا دکھائی دے، سجدہ جہاں کروں وہی کعبہ دکھائی دے۔ کیا کروں؟ سجدہ۔ آپ تو سجدہ کرتے ہی نہیں؟ جی کرتے؟ جی۔ سجدہ، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کیا جاتا۔ سجدہ صرف رب کی بارگاہ میں کیا جاتا، کیونکہ جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے میرے آقا نے سجدہ کیا، سجدہ کیا۔ اچھا، سجدے میں میرے آقا نے کس کو یاد کیا؟ میرے آقا نے سجدے میں اپنی امت کو یاد کیا۔ آتے ہی میرے آقا نے اپنی امت کو یاد کیا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا۔ رب نے فرما دیا کہ اے میرے محبوب میں نے تیری امت کو بخش دیا۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے، زکوٰۃ نہیں دینا ہے، حج نہیں کرنا مالدار ہونے کے باوجود، ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا، ایسا نہیں۔ جو جتنا بڑا جنتی ہوتا ہے نماز اتنی پڑھتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی نے نماز پڑھا تو میرے آقا نے پڑھا۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہاں پہ کہتے کہ نبی کی عمر تو 63 سال تھی، نماز بعد میں فرض ہوئی، نبی کی زندگی تو 40 سال ایسے ہی گزر گئی، اس کے بعد میرے آقا نماز پڑھنے لگے۔ تو نبی تو کئی سال صرف نماز پڑھے، اب ہم 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز تو نبی کی نماز سے زیادہ ہو گئی۔ میں نے کہا پیارے تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، ارے تمہاری پوری زندگی کی نماز ایک طرف، میرے آقا کا ایک سجدہ ہے، تمہاری پوری نماز، اور صرف تمہاری نہیں، تمہاری پوری جماعت کی نماز، تمہارے فرقے کے تمام لوگوں کی نماز ایک طرف، نبی کی نماز ایک طرف۔ کیونکہ جب تو نماز پڑھتا ہے تو نماز کی حالت میں کبھی درجی کی دکان پہ چلا جاتا ہے، کبھی جو ہے راشن کی دکان پہ چلا جاتا ہے، کبھی گاڑی پہ چلا جاتا ہے، کبھی پلین پہ چلا جاتا ہے، نماز مسجد میں پڑھ رہا ہوتا ہے، سبزی آپ کے نماز میں آ جاتی ہے، نماز مسجد میں پڑھ رہا ہوتا ہے، بیوی کا خیال نماز میں آ جاتا ہے، آپ نماز مسجد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر ٹہل رہے ہوتے ہیں، مگر نبی کی نماز کا عالم کیا تھا کہ میرے آقا جب مدینے میں نماز پڑھتے تو میرے آقا کا خیال مدینے میں نہیں، میرے آقا جنت پہنچ جاتے تھے۔ کبھی نماز میں جنت پہنچے ہو؟ نماز میں کبھی جنت پہنچے ہو؟ ہاں، تو نبی کی نماز وہ نماز ہے، تو نبی کی ایک نماز ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو نبی کی نمازوں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ نبی کی نمازوں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تو میں آپ کو سنا رہا تھا، اگر آپ کا دل محبت رسول کا مدینہ بنے گا تو آپ کے دل سے آواز آئے گی، کیونکہ میں نبی کی تعریف کر رہا ہوں، کیونکہ نبی کی محفل ہے، تعریف نبی کی ہونی چاہیے۔ میرا اپنا ایک مزاج ہے، جیسا جلسہ ویسی تقریر، نبی کا جلسہ نبی کی تعریف، غوث کا جلسہ غوث کی تعریف، خواجہ کا جلسہ خواجہ کی تعریف، مسرور میاں کا جلسہ مسرور میاں کی تعریف، جلسہ جیسا تقریر ویسی ہونی چاہیے۔ اب جلسہ کسی اور کا ہے، تعریف کسی اور کی ہو رہی ہے، شادی کسی اور کا لے کے جائے اور نکاح کسی اور کا پڑھاؤ گے؟ تو جیسا جلسہ، جلسے کا جیسا عنوان،
اس جلسے کا جیسا موضوع تعریف ویسی ہونی چاہیے. ہاں جب دولہا سج کے جاتا ہے تو باراتی بہت سارے ہوتے ہیں ہے کہ نہیں؟ تو تعریف جب ایک آدمی کی جائے گی تو ضمناً باراتی کو بھی لے لیا جائے گا. وہ بات الگ ہے کہ ضمناً تعریف ہو گئی مگر فوکس موضوع پہ ہونا چاہیے. اور نبی کی تعریف کرتے ہوئے ہماری زندگی ختم نہیں ہوگی تو ہم دوسرے کی تعریف کی طرف کیوں جائیں؟ جب نبی کی تعریف میں پورا قرآن نازل ہوا. ارے نبی کی تعریف ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری تعریف کرنے سے نبی کی عزت بڑھ جائے گی. نہیں، نبی کی عزت ہماری تعریف کرنے سے نہیں بڑھے گی. نبی کی تعریف کرنے سے نبی کی عزت بڑھے. نبی کی تعریف کرنے سے ہماری عزت بڑھ جائے. نبی کی تعریف کریں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی کیونکہ نبی کی تعریف کسی ملا نے نہیں، نبی کی تعریف خدا اللہ نے کیا ہے. ورفعنا لک ذکرک. اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا، آپ کے لیے بلند کیا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. خدا چاہتا ہے رضا محمد. یہ میرے آقا کی ذات ہے. تو ہم نبی کی تعریف اس لیے کرتے ہیں، نبی کا جشن اس لیے مناتے ہیں، نبی کی یاد میں محفل اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہماری قسمت جاگے، ہماری قسمت کا ستارہ چمکے. اور ایک بات یاد رکھو، نبی کی تعریف کرنا ہر کسی کے نصیبے میں نہیں. نبی کی تعریف کی اجازت جسے رب کی طرف سے ملتی ہے وہی نبی کی تعریف کرتا ہے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے وہی ہے پر جسے آقا بلاتے ہیں. اب یہاں جو آیا ہے اس کا مطلب اس کو آقا نے بلایا. اب جو نہیں آئے اپنے گھر میں ستے ہوئے وہ سمجھو کہ اس کا بلاوا نہیں آیا. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا آج تو نے اس محفل میں ہمیں بلا لیا ہے، اس محفل کے صدقے میں مدینہ بھی بلا لیا.